ایک چھوٹے سے شہر میں احمد خاندان رہتا تھا۔ اس گھر کی مالکن تھیں زبیدہ بیگم، سخت مزاج، اصولوں کی پکی اور بہوؤں پر کڑی نظر رکھنے والی۔ ان کا ماننا تھا بہو گھر آئے تو بس صبر کرے، کام کرے اور زبان نہ چلائے۔ اسی گھر میں شادی ہو کر آئی عائشہ، سادہ، پڑھی لکھی اور بہت نرم دل لڑکی، میکے میں سب کی لاڈلی تھی، مگر سسرال میں قدم رکھتے ہی اس کی زندگی بدل گئی۔ عائشہ فجر سے پہلے اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر چولہا جلاتی، ناشتہ، صفائی اور دوپہر کا کھانا، سب کچھ وقت پر۔ مگر زبیدہ بیگم کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی۔ سالن پھیکا ہے، گھر صاف نہیں، آج کل کی بہوؤں کو بس آرام چاہیے۔ عائشہ سب سنتی مگر خاموش رہتی۔ شوہر فراز نوکری کی وجہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا۔ وہ سمجھتا تھا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن عائشہ کو تیز بخار ہو گیا، جسم ٹوٹ رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا تھا، مگر وہ پھر بھی کچن میں کھڑی تھی۔ زبیدہ بیگم نے کہا، بخار ہر کسی کو ہوتا ہے، گھر کے کام نہیں رکتے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی رات اچانک زبیدہ بیگم کے سینے میں شدید درد اٹھا، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ فراز شہر سے باہر تھا۔ اس وقت صرف عائشہ تھی۔ وہ گھبرائی نہیں، اس نے فوراً ایمبولینس بلائی، ساس کو اسپتال لے گئی، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ پانی پلاتی رہی، دوائیں دیتی رہی اور خاموشی سے دعائیں مانگتی رہی۔ جب زبیدہ بیگم کو ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا عائشہ کرسی پر بیٹھی سو گئی ہے، آنکھوں کے نیچے تھکن اور ہاتھ میں دواؤں کی پرچی۔ ڈاکٹر نے کہا اگر بہو وقت پر نہ لاتے تو جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سمجھ نہ سکی۔ آج تم نے ثابت کر دیا تم بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں، سکون کے تھے۔ سافٹ میوزک اینڈ سبق، صبر کمزوری نہیں، کبھی کبھی وہی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔